نوصل أهلا لأن رمضان يجمعنا لأن رمضان يجمعنا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. روزے سے متعلق مسلسل گفتگو ہو رہی ہے اور اس ضمن میں ہمارے زیر نظر اور زیر گفتگو جو آیت کریمہ ہے وہ ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن. یہ ماہ رمضان وہ مہینہ ہے کہ جس کے اندر قرآن کریم کو نازل کیا گیا ہے. اس ضمن میں پہلے ہی آپ کے گوش گزار یہ بات کر دی گئی ہے کہ روزے سے متعلق اس میں 3 باتوں کا تذکرہ ہے، اور ان میں یہ پہلی بات ہے وہ ہے روزے کی فضیلت. اس کی فضیلت سے متعلق بات کرنے سے پہلے آئیے چند باتیں تمہیدی طور پر جان لیں، اور وہ یہ کہ اسلام نے ہمیں جو عبادتیں ادا کرنے کا حکم فرمایا ہے، چاہے وہ نماز ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، حج ہے یا دوسری ساری عبادتیں ہیں، تو ان عبادات کے تعلق سے ہمیں 3 چیزیں بتائی جاتی ہیں عام طور پہ ہماری کتابوں میں. پہلی چیز ہے ان عبادات کی اہمیت، ان کی ضرورت یا ان کی فرضیت. ان عبادات کا مقصد اور ان کی اہمیت کیا ہے اور ان کے پیچھے کیا فلسفہ ہے. اور دوسری چیز جو ہمیں بتائی جاتی ہے وہ ہے اس عبادت کے ادا کرنے کے طریقے کیا ہیں، یعنی اس کے آداب اور اس کے احکام. اور تیسری چیز جو ہمیں بتائی جاتی ہے، جو سکھائی جاتی ہے، وہ ہے اس عبادت کی فضیلت اور ڈگری، کہ یہ عبادت کرنے سے ہمیں کیا کیا دنیاوی اور اخروی فائدے حاصل ہوں گے. جہاں تک پہلی بات کا تعلق ہے، عبادت کی اہمیت، اس کا فلسفہ اور اس کی مقصدیت، یہ بہرحال مقدم ہے، کیونکہ اگر ہمیں اس کی عبادت کا مقصد ہی معلوم نہیں کہ اس عبادت کو ہمارے اوپر کیوں فرض کیا گیا ہے، اس کی مقصدیت کیا ہے، اس کا فلسفہ کیا ہے، تو ہم اس عبادت کو بحسن خوبی ادا نہیں کر سکتے. یہی وجہ ہے کہ عالم اسلام کی بہت ساری شخصیات نے عبادتوں کے فلسفے اور اس کی مقصدیت کی طرف خاص توجہ کی اور ان پر کئی فائدہ مند اور کئی مقتدر کتابیں تحریر فرمائیں، جن میں سے سب سے پہلے عالم اسلام میں اس پر مکمل اور منضبط طریقے سے قلم اٹھانے والے ہیں 6 صدی ہجری کے عالم اسلام کے ایک بہت بڑے اسکالر، جن کا انتقال 505 میں ہوا، اور یہ ہیں عالم اسلام کی ایک ٹاورنگ شخصیت، ایک اولو العزم شخصیت، اور یہ ہیں علامہ ابو حامد محمد الغزالی، جنہوں نے اسلامی عبادات کے فلسفے اور ان کی مقصدیت کے اوپر ایک مکمل کتاب احیاء علوم الدین تصنیف فرمائی. یہ کتاب احیاء علوم الدین ہماری ساری عبادات کی توجیہ اور ان کی فرضیت اور ان کی مقصدیت کو بیان کرتا ہے. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ان ائمہ نے اپنے طور سے کوئی فلسفہ بیان کیا، بلکہ احادیث کو جمع کر کے اور اقوال صحابہ کو جمع کر کے انہوں نے ان عبادات کی مقصدیت کو بیان کیا ہے. اور دوسری شخصیت جس نے اسلامی عبادات کے فلسفے پر اور ان کی اہمیت اور ان کی فرضیت پر قلم اٹھایا کہ ان عبادتوں کے مقاصد کیا ہیں، وہ بھی عالم اسلام کی ایک مشہور شخصیت جو زیادہ تر فقہ میں مشہور ہیں، علامہ ابن قدامہ المقدسی. انہوں نے کئی ساری کتابوں کے المغنی وغیرہ دوسری ساری فقہ کی کتابوں کے علاوہ جو بنیادی طور پہ حنبلی المسلک تھے، عبادات پر بھی قلم اٹھایا اور ایک انتہائی مقتدر کتاب منہاج القاصدین کے نام سے تصنیف فرمائی. اس کتاب کے اندر بھی
یہ اسلامی عبادات کے فلسفے اور اس کی مقصدیت اور اس کا آبجیکٹو بیان کرتے ہیں۔ یہ 6 صدی ہجری کے ایک معروف اسکالر گزرے ہیں اور تمام ہی فقہا کو ان کی فقہ میں عظمت اور اعتراف ہے۔ اس کے بعد ہندوستان کی ایک بہت بڑی مایہ ناز شخصیت جن کو عالم اسلام محدث دہلوی کے نام سے جانتی ہے، شاہ ولی اللہ ابن عبد الرحیم الدہلوی رحمۃ اللہ علیہ، جن کو عام طور پہ شاہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ یا محدث دہلوی کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ انہوں نے بھی ایک مقتدر کتاب حجت اللہ البالغہ میں اسلامی عبادات کی مقصدیت اور ان کے آبجیکٹو کو بیان کیا۔ ان علماء نے اپنی ان کتابوں کو لکھ کر کے تصنیف کر کے خدا کے بندوں پر ایک احسان فرمایا ہے، اس لیے ان عبادات کی مقصدیت اور ان کا آبجیکٹو جانے بغیر اس کو کما حق ادا کرنا انتہائی ناممکن ہے۔ لیکن ایک نقطے کا جاننا بھی بہت ضروری ہے کہ ایک ایمان کا تقاضا یہ بھی ہے کہ بغیر فلسفوں کے ہی جانے اور فلسفوں میں گم ہوئے بغیر ہی ہم اللہ کی اطاعت اور عبادت کریں اور ان میں فلسفے تلاش نہ کریں، یہ بھی صحیح ہے۔ لیکن جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نماز کا مقصد بیان کرتے ہوں، جب روزے کا مقصد بیان کرتے ہوں، جب حج کا مقصد بیان فرماتے ہوں، جب زکوٰۃ کا مقصد اور اس کا آبجیکٹو بیان فرماتے ہوں، تو کسی انسان کا یہ مطالبہ کرنا کہ مجھے اگر یہ اسلامی عبادت مجھ پر لازم کی گئی ہے، یہ روزہ مجھ پر لازم کیا گیا ہے، تو اس کا مقصد کیا ہے، اس کا آبجیکٹو کیا ہے، اسلام مجھے کیوں یہ کرنے کے لیے کہہ رہا ہے، تو اس کا حق بنتا ہے۔ ایک انسان کا یہ حق ہے کہ وہ جانے، ہم اسے روک نہیں سکتے۔ لیکن اعلیٰ ترین ایمان جو ہے وہ فلسفوں سے بالاتر اور ماورا صرف اطاعت میں یقین رکھتا ہے۔ یہ دونوں پہلو ہیں، اس میں کسی ایک کو زیادہ فوقیت اور کسی کو غلط اور کسی کو صحیح نہیں کہا جا سکتا۔ بہرحال بعض ایمانوں کا تقاضا یہ ہے کہ وہ خدا کے حکم کو دیکھ کر اس پر عمل کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ لیکن ایک بات اور ایک نقطے کا جاننا انتہائی ضروری ہے کہ ہم کسی بھی عبادت کو تب تک کامل طریقے سے ادا نہیں کر سکتے جب تک اس کا فلسفہ اور اس کا آبجیکٹو معلوم کریں۔ تو جہاں تک روزے کا تعلق ہے تو اس آیت کریمہ کے اندر پہلی بات روزے کی فضیلت بیان کی گئی ہے، جس پر اللہ پاک نے فرمایا کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ رمضان کی اپنی ذاتی کوئی فضیلت، کوئی ڈگری، کوئی انسینٹیو نہیں ہے، بلکہ اسے یہ فضیلت نزول قرآن سے ہوئی ہے۔ انشاءاللہ آگے ہم بات کریں گے نزول قرآن پر۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ۔ نوصل أهلا لأن رمضان يجمعنا، لأن رمضان يجمعنا.